أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کر لے گا، یعنی قراءتاً بفہماً اور پھر عملاً، وہ جنتی، اس لیے کہ یہ توحید کی اساس ہے اور ایک بنیاد ہے توحید کی۔ توحید کی تمام صورتوں کے لیے، تمام اقسام کے لیے اسماء و صفات کی توحید ایک لازم کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح ایک لازم ملزوم چیز ہوتی ہے، اس طرح توحید کی ہر قسم کا فہم اسماء و صفات کی توحید پر قائم ہے، اور یہ تعلق بڑا مبارک ہے، بڑا عظیم ہے۔ آپ کو جس مسئلے میں کوئی حاجت درپیش ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا اس کو واسطہ دیجیے، سوال کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے اقرب راستہ اسماء و صفات کا واسطہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کا ذکر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی حی اور قیوم کا واسطہ ہے، تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیری رحمت کا سوال ہے، رحمت کا استغاثہ ہے۔ تو یہ جو واسطہ ہے اس دعا میں حی و قیوم کا، یہ بڑا عظیم واسطہ ہے۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو پوری توحید کی مفتاح ہوتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، حدیث میں آتا ہے کہ تعدل ثلث القرآن، یہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن۔ وہ کوئی شخص 3 بار یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا اجر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ سورت اول سے آخر تک توحید کی اور اسماء و صفات کی سورت۔ اس سورہ میں 2 نام ایسے ہیں جو پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے، ایک احد اور ایک الصمد۔ الاحد اور الصمد پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو پوری اسماء و صفات کی توحید پر جاری ہوتے ہیں، یعنی ناموں کی جامعیت آپ کے سامنے آئے گی۔ مثلا احد، وہ یکتا اور اکیلا ہے، کس چیز میں؟ اپنی ذات میں، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے سارے اسماء و صفات میں۔ وہ رحمان ہے، ایسا رحمان جو رحمان ہونے میں یکتا ہے۔ رحیم ہے، ایسا رحیم جو رحیم ہونے میں یکتا ہے۔ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، رزاق ہے۔ ان سارے ناموں اور صفات میں وہ اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ احد، رحمان ہونے میں احد، رحیم ہونے میں احد، غفور ہونے میں احد، شکور اور قدیر ہونے میں احد، ستیر ہونے میں احد۔ تو صفت احد جو ہے یہ ساری صفات پر جاری ہو رہی۔ صفت صمد، صمد کا معنی کامل ہونا، کامل جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ السید الکامل فی سؤددہ، ایسا سردار جو کامل ہو اپنی سرداری میں، کوئی اس میں نقص نہ ہو، تو اللہ صمد ہے، ذات میں، صفات میں، ناموں میں، رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، سمیع ہونے میں، بصیر ہونے میں صمد ہے۔ کسی صفت میں کوئی نقص نہیں، سمیع ہونے میں کوئی نقص نہیں، بصیر ہونے میں کوئی نقص نہیں۔
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، پیارے پیارے نام، ہر نام ایک کمال پر قائم۔ اگر رحیم ہے تو رحیم ہونے میں وہ کامل ہے، رحمان ہے رحمان ہونے میں کامل ہے۔ اور سبحان اللہ، بعض مقامات پر اکٹھے دو نام استعمال ہو رہے ہیں، وہاں ایک تیسرا کمال پیدا ہوتا ہے۔ مثلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، غالب، طاقت والا، غلبے والا، اور طاقت اور غلبے میں کامل ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا، حکمت میں بھی کامل ہے۔ یہ دو کمال الگ ہیں، عزیز ہونے میں کامل اور حکیم ہونے میں کامل۔ پھر ان دونوں صفات کے ملنے سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے دنیا کے کوئی طاقتور ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، طاقت میں اندھے ہو جاتے ہیں، پھر طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز، غالب ہے، طاقت والا ہے، اور طاقت کے استعمال میں حکیم ہے، حکمت کے ساتھ، اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، دو صفات کا اجتماع ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ غفور ایک کمال ہے، ودود دوسرا کمال ہے، اور ان دونوں صفات کے اجتماع سے ایک تیسرا کمال سامنے آ گیا۔ دنیا میں لوگ کوئی قصور آپ کا ہو جائے، اول تو آپ معاف ہی نہیں کرتے، دل میں رنجش ہے، اور اگر معاف کر بھی دیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنا چہرہ گم کر دو، میرے سامنے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسا غفور ہے، بندے کو بخشتا ہے اور بخش کر ودود، محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے اور معاف کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن آپ ہاتھ اپنے آپ کا پھیلاتے ہیں۔ 2 سال بعد، 10 سال بعد آپ کا بیٹا آپ کو ملے، آپ کے والد آپ کو ملے، تو فرط محبت سے ہاتھوں کو پھیلا کر جکڑ لیتے ہیں، معانقہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھوں کا پھیلانا اظہار محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے جب دن چڑھتا ہے، لیتوب مسیء النہار لیتوب مسیء اللیل، تاکہ جس نے رات کو گناہ کیا ہے چھپ کر تاریکی میں، وہ دن میں توبہ کر لے۔ رات چڑھتی ہے، اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے۔ تو ہاتھ کا پھیلانا یہ اظہار محبت، ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، یہ محبت کا اظہار۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی دو صفات کا اجتماع ایک تیسرا کمال پیدا کر رہا ہے، تیسرا معنی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی دو صفات جمع ہوئی اس طرح، تو یقیناً وہاں ایک تیسرا حسن، ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنہ، بڑے پیارے، اور حسن میں غایت کو پہنچے ہوئے، انتہا کو پہنچے ہوئے، ایسی انتہا کہ اس سے بہتر نہ کوئی نام اور نہ کسی کا نام ہو سکتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔